Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا؟ جواب: 72 زبانوں کا علم۔ سوال: یہ بتائیں کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ جواب: اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 70 سال تھی۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب: 3 سوالات کرتے ہیں۔ سوال: اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ جواب: اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ سوال: ہجرت مدینہ کب ہوئی؟ جواب: ہجرت مدینہ 622 عیسوی میں ہوئی۔ سوال: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی غزوات میں حصہ لیا؟ جواب: 27 غزوات میں۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی احادیث روایت کی؟ جواب: تقریباً 5374 احادیث۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل کو کس جنگ میں واصل جہنم کیا گیا؟ جواب: جنگ بدر میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب: 7 دن بعد۔ سوال: کفار و مشرکین کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: جنت میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ سوال: یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خرید و فروخت جائز نہیں ہے؟ جواب: مسجد میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ سوال: یہ بتائیں کہ دین اسلام میں رضاعت سے کیا مراد ہے؟ جواب: رضاعت سے مراد ہے دودھ پلانا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق مائیں اپنے بچوں کو کتنے سال تک دودھ پلائیں؟ جواب: 2 سال تک۔ سوال: اللہ پاک نے کافروں کے لیے کتنے انبیاء کی بیویوں کی مثال دی ہے؟ جواب: 2 انبیاء کی بیویوں کی۔ اللہ پاک نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنا تھا؟ جواب: 2.5 سال۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں امیر حج کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ جواب: حج و عمرہ کرنے۔ سوال: حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ کے کس علاقے میں دیگر ازواج مطہرات سے علیحدہ رہتی تھی؟ جواب: بستی عالیہ میں۔ سوال: فرشتوں نے کن لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا؟ جواب: قوم بنی اسرائیل۔ سوال: حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا تھا، حضرت علی کا یا ان کے مخالفین کا؟
جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشی گوئی کو یاد کر کے آپ نے اس جنگ سے علیحدگی اختیار کی، جس پر مخالفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرموز نامی ایک شخص نے نماز میں آپ کو شہید کر دیا۔ سوال: یہودی، عیسائی اور مشرکین کون سے نبی کی عزت کیا کرتے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال: کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ یثرب میں سب کے باغوں سے اچھا تھا؟ جواب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ تھا جو اپنے درختوں کی کثرت، پھلوں کی عمدگی اور پانی کی شیرینی کے لحاظ سے یثرب کے تمام باغوں سے افضل تھا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس باغ میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک پرندے کی چہچہاہٹ اتنی اچھی لگی کہ ان کی توجہ نماز سے ہٹ گئی اور وہ بھول گئے کہ انہوں نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نفس کی شکایت کی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گواہ رہیں میں اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہوں۔ سوال: قرآن پاک کی کن صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے؟ جواب قرآن پاک کی مدنی صورتوں میں جہاد کی تلقین ہے۔ سوال: مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک کی کن صورتوں میں آیا ہے؟ جواب سورہ التوبہ میں۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ہے کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقوی پر رکھی گئی، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھو۔ مدینہ کے یہود نے بھی ان دنوں ایک مسجد کی تعمیر کرائی تاکہ مسلمان قباء کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن وہ مسجد نیک نیتی پر تعمیر نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے مسمار کرنے کا حکم دیا، وہ مسجد ضرار تھی۔ سوال: نماز جمعہ کے لیے امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد کا ہونا ضروری ہے؟ جواب کم از کم 3 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ سوال: قرآن پاک کا پہلا سجدہ کس سورہ میں آتا ہے؟ جواب سورہ الاعراف میں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کے بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ میں ملی؟ جواب 13 سال بعد۔ سوال: زرتشت کے عقیدہ کے مطابق موت کے بعد ارواح کو ایک پل سے گزارا جاتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ جواب چنواتو۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، یہ بتائیں کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا تھا؟ جواب فلسطین میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا تھا اور وہ دریائے نیل کے کنارے دفن کیے گئے تھے۔ بعد ازاں اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی اور ان کے تابوت کو جو سنگ مرمر کا تھا اس کو اپنے ساتھ ارض فلسطین کنعان میں لے گئے اور حضرت اسحاق و یعقوب کے برابر دفن کر دیا۔ سوال: بتائیے پہلی مسلمان ملکہ کا نام کیا ہے؟ جواب رضیہ سلطانہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ منور کس کو کہتے تھے؟ جواب قارون کو۔ سوال: یہ بتائیں کہ خلافت راشدہ کا آغاز کب ہوا تھا؟
جواب: خلافت راشدہ کا آغاز سن 11 ہجری میں ہوا تھا۔ سوال: نماز قصر کن دو فرض نمازوں کی نہیں پڑھی جاتی؟ جواب: فجر اور مغرب کی نماز کی۔ سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا کم کرنا قصر کہلاتا ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھی؟ جواب: 3 اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 اونٹنیاں تھیں، القصوہ، الجدہ اور العظبیٰ۔ یہ 3 اونٹنیاں صرف سواری کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ 45 اونٹنیاں دودھ دینے والی تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ترازو اور پیمانہ ایجاد کیے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: بتائیے اسلام میں کل کتنی نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے؟ جواب: اسلام میں 3 نمازوں کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد کس کو منصب دینے کا حکم دیا؟ جواب: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: قانون کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: قانون فارسی زبان کا لفظ ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا لفظ نکلا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلا لفظ الحمدللہ نکلا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ امت کا دیانت دار انسان ہے؟ جواب: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سوال: جہنم میں جہنمیوں کو کون سا پھل کھلایا جائے گا؟ جواب: زقوم کا پھل کھلایا جائے گا۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مشہور صحابی کو سید کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال: قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جواب: قرآن کا مطلب ہے بار بار پڑھنا۔ سوال: 5 وقت کی نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ جواب: 5 وقت کی نماز میں کل 17 فرائض ہیں۔ سوال: یہودی کس کتاب کو مانتے ہیں؟ جواب: یہودی تورات کو مانتے ہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال: گھر میں غربت آنے کے 7 ایسے عام کام جو ہم روز کرتے ہیں۔ جواب: نمبر 1 قرآن نہ پڑھنا، نمبر 2 ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا، نمبر 3 اولاد کو گالی دینا، نمبر 4 مکڑی کے جالے نہ اتارنا، نمبر 5 گھر میں گندگی رکھنا، نمبر 6 مہمان آنے پر بہانے بنانا، نمبر 7 کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ سوال: کون سے نبی پتھر پر لاٹھی مار کر پانی نکالتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: کون سی روٹی کھانے سے انسان کے جسم میں زیادہ طاقت پیدا ہوتی ہے؟ جواب: باجرے کی روٹی کھانے سے۔ سوال: عید کے دن کالے کپڑے پہننا کیسا ہے؟
جواب: عید کے دن کالے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سوال: کتنی عمر کے بعد شوہر اور بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: 60 سال کی عمر کے بعد شوہر اور بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب شوہر کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور یوں دونوں صحت مند زندگی گزار سکیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں بھی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں اور محبت کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ جواب: الحمدللہ۔ سوال: کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا چاہیے؟ جواب: کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ سوال: ملائکہ کی لفظی معنی کیا ہے؟ جواب: ملائکہ کی لفظی معنی قاصد ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذات خدا سے متعلق سب سے پہلے کس سے سوال کیا تھا؟ جواب: اپنی والدہ سے۔ سوال: ہدہد پرندے کا نام قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ جواب: ایک دفعہ۔ سوال: غسل کے بعد وضو کا کیا حکم ہے؟ جواب: افضل ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں۔ سوال: اگر مسلمان بھائی بیمار ہو تو کیا کرنا واجب ہے؟ جواب: عیادت کرنا واجب ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے محفوظ ہوں۔ جواب: دوسرے مسلمان۔ سوال: ہر نماز ادا کرنے سے پہلے وضو کرتے وقت کون سی چیز استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ جواب: مسواک کرنا۔ سوال: حدیث کے مطابق کس چیز پر پلنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام پر پلنے والا گوشت جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں۔ سوال: حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ موتہ میں۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قرآن مجید ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش ہے، مفسر ہے۔ سوال: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کس کی تفسیر ہے؟ جواب: قرآن کی۔ سوال: فلاح کامیابی کا مستند معیار کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی۔
سوال: کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی گئی ہو، تمہارے قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار کر دی؟ جواب: غزوہ احد میں۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی 17 رمضان کو نازل ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کی آواز بیٹھی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز۔ سوال: کون سے نبی نے اپنی قوم کے لیے بارش کی دعا کی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال: جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب: مروان بن حکم نے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال: سردیوں میں کون سی غلطی کرنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو جاتا ہے؟ جواب: سردیوں میں کم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک اور فالج ہو جاتا ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ جواب: فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا۔ سوال: کس کافر بادشاہ کی روح نکالتے ہوئے ملک الموت بہت دکھی ہوا تھا؟ جواب: شداد بادشاہ کی روح نکالتے وقت۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کون سی عادتیں انسان کو منافق بنا دیتی ہیں؟ جواب: جھوٹ، گالی گلوچ، امانت میں خیانت اور دل دکھانا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو چونٹیوں کی آواز سن لیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سے 4 لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا؟ جواب: ظالم، سود خور، ماں باپ کا نافرمان، یتیم کا مال کھانے والا، ان 4 لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ سوال: بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب: سوموار کے دن۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جس کو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے؟ جواب: آب زمزم کا پانی۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ۔ سوال: رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب: خوشخبری ملنے کی۔ سوال: فرض نماز کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب: سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔